जानिद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के हुकूक बयान करते हुए इरशाद फरमाया, ताअतुल्लाह ताअतुल वालिद व मासियतुल्लाह मासियतुल वालिद। इमाम तबरानी अल-मुअज्जमुल औसत के अंदर हदीस लाई और हदीस नंबर है 2255। फरमाया, वालिद की अताअत में अल्लाह की अताअत है और वालिद की नाफरमानी में अल्लाह की नाफरमानी है। सही इब्न हिब्बान के अंदर हजरत इमाम इब्न हिब्बान हदीस लाई और हदीस नंबर है 430 और यही हदीस सुनन तिरमिज़ी के अंदर और हदीस नंबर है 1907। आके करीम जानिद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिदल्लाहि फी रिदल वालिदी व सखतुल्लाहि फी सखतिल वालिद। फरमाया, वालिद की रजा में अल्लाह की रजा है और वालिद की नाफरमानी में अल्लाह की नाफरमानी है। आके करीम जानिद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया, इब्न माजा शरीफ की हदीस पाक है, हदीस नंबर है 3662। आके करीम जानिद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से उसने अपने वालिदैन के हुकूक के बारे में पूछा। तो आके करीम जानिद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुमा जन्नतुका व नारुका, वो दोनों तेरी जन्नत भी हैं, वो दोनों तेरी दोज़ख भी हैं। अगर तू उनकी खिदमत करेगा तो जन्नत पाएगा, अगर तू उनकी नाफरमानी करेगा तो तू जहन्नम पाएगा। तो इस हदीस पाक से पता चला कि वालिद भी जन्नत है, वालिदा भी जन्नत है, और वालिद भी जहन्नम का बाइस बन सकता है और वालिदा भी जहन्नम का बाइस बन सकती है। अगर इनकी खिदमत करेंगे तो जन्नत मिलेगी, अगर इनकी नाफरमानी होगी तो दोज़ख। अगली हदीस है इमाम तिरमिज़ी अपनी सुनन के अंदर लाई, हदीस नंबर है 1906। नबी रहमत शफी उम्मत जानिद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल वालिदु औसत व अबवाबिल जन्नह, वालिद बाप जन्नत का दरमियानी दरवाजा है। व इन शिअता फअदि ज़ालिकल बाबा औ अहफ़ज़हु, अब तेरी मर्जी है, चाहे तो इस दरवाजे को जाया कर दे, चाहे तो इस दरवाजे की हिफाजत कर ले। इमाम हाकिम अपनी मुस्तदरक के अंदर हदीस लाई, हदीस नंबर है 252। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सलासतुन ला यदखुलून जन्नत अल आक़ु लिवालिदैहि वद्दयूसु वरजलतुम मिनन निसा। फरमाया, तीन बंदे जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेंगे, तीन बंदे जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, और ये तीन वो हैं जो काफिर भी नहीं है, ये तीन वो हैं जो मुशरिक भी नहीं है, मुनाफिक भी नहीं है, यानी कलिमा पढ़ने वाले हैं लेकिन हैं ऐसे बदबख्त कि वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। उनमें फरमाया, अल आक़ु लिवालिदैहि, अपने वालिदैन के साथ कता तलकी करने वाला, अपनी माँ और अपने बाप से बोलना उसने छोड़ दिया, कता ताल्लुकी कर दी, उनको बुलाता ही नहीं है। फरमाया, ये बंदा क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल नहीं होगा। दूसरा फरमाया, वद्दयूसो, दयूस बंदा वो भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। दयूस उसको कहते हैं कि जिसको कोई परवाह नहीं कि उसकी बीवी किधर जा रही है, किस घर में जा रही है, किस बंदे से वो बातें करती है, कहां बातें करती है, कितने बजे, लेकिन उसको परवाह ही नहीं, उसने बीवी को खुली छुट्टी दी है, ऐसे बंदे को दयूस कहते हैं और दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। तीसरा फरमाया, वरजलतु मिनन निसा, ऐसी औरत जो मर्दाना वज़ाकता बना के रखती है, मर्दों जैसा उठना बैठना, मर्दों जैसे उसने वाल और बोते बनाए हुए हैं, मर्दों जैसे उसने लिबास पहनना शुरू कर दिया है और मर्दों की तरह असला वगैरह रखना शुरू कर दिया, ऐसी औरत जो मर्दाना वज़ाकता बनाए वो भी जन्नत में नहीं जाएगी। अगली हदीस है इमाम इब्ने अबी आसिम अपनी सुन्ना के अंदर लाई, हदीस नंबर है 332। आके करीम जानिद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलासतुन ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला मिनहुम सरफन वला अदला, तीन शख्स ऐसे हैं कि अल्लाह उनके ना नफल कबूल करता है ना फर्ज कबूल करता है, ना नमाज कबूल है फर्ज, ना ही नफल नमाज कबूल है, ना फर्ज रोजे कबूल है, ना नफली रोजे कबूल है, ना फर्ज हज कबूल है, ना उम्रे कबूल है। वो तीन शख्स कौन से हैं? फरमाया, अल आक़, आकुन व मन्नानुन व मुक़द्दिमुन बिक़दर, वालिदैन से कता तलकी करने वाला, अपने रिश्तेदारों से बोल चाल खत्म करने वाला, बात बात में तेरा मेरा मरना खत्म, वर्का पट गया। ये हमारे यहाँ अमूमन ऐसा होता है, आज तो बात तुसी मेरे अनु मर गए तो मैं तुम्हारे अनु मर गया, खबरदार, और अपनी बीवी पे रोक डाल के मैं के लिए जाना, अगर तुम्हें के लिए तो मेरे अनु फारग। ऐसा बंदा हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उसके ना नफल कबूल करेगा ना फर्ज कबूल करेगा। वजह क्या है? उसने नमाज की हिकमत को समझा ही नहीं। नमाज में हमने क्या कहा? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। तो अल्लाह तेरे सारे नेक बंदों पर सलाम दियो, और बाहर निकल के छुरा तेज कर लिया। वो आया बस टकरे मार के चला गया, उसने न समझी है कि नमाज कहती क्या है, नमाज तो हमें सभी से जोड़ के रखती है, और ये बंदा बाहर निकल के सभी से जनाबे वाला कता तलकी, और चश्मे गज़ब ऐसा है कि लोग उसे डर रहे हैं। है क्या है कि कतरा नापाक हकीकत तेरी, और क्या है? फरमाया, ऐसा बंदा जो कता तलकी करने वाला है माँ बाप से, बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से, फरमाया वो उसकी अल्लाह ना नफल कबूल करेगा ना फर्ज कबूल करेगा। वो मन्नानुन, और दूसरा बंदा वो जो किसी पे एहसान करता है और एहसान करके जतलाता रहता है। याद कर, मैंने तुझ पे फलां वक्त में बड़ी नेकी की थी, तो कंगला मेरे पास आया था, मैंने तेरी मदद की है, आज तो मेरे सामने आंखें उठा रहा है। ये जो या जगह जगह पे वो खड़े होकर फलां बंदे की मैंने मदद की थी, फलां की कर दी, ऐसा बंदा भी ना उसकी अल्लाह फर्ज कबूल करेगा ना उसके नफल कबूल करेगा। वह मुकज़्ज़िबुन बिक़दर,
اور تقدیر کو جھٹلانے والا جو کہتے ہیں تقدیر کوئی شے نہیں ہے, بس بندہ جو کرے کرے, اور بندے کے اختیار میں سارا کچھ ہوتا ہے, تقدیر کیا ہے, کچھ بھی نہیں. ایسے بدبخت ٹی ویوں پہ اکثر مل جاتے ہیں, جب ٹی وی اینکر ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنی محنت سے پہنچے یا تقدیر ہے, وہ کہتے ہیں تقدیر کیا چیز ہے, میں اپنی محنت سے پہنچا. حضور فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ جو ہے اس کے نہ نفل قبول ہے نہ ہی فرض. اور یہ بات یاد رکھیں جو تقدیر کا انکار کرے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ اس امت کے مجوسی ہیں. مجوسی کہا گیا, مجوس هذه الامہ یقولون لا قدر, ایسے بندے جو کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں, وہ اس امت کے مجوسی ہیں. اگلی حدیث پاک ہے امام حاکم لے کر آئے المستدرک کے اندر, حدیث نمبر 3745. آقا کریم جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل الذنوب یؤخر اللہ منها ما شاء الى یوم القیامت الا عقوق الوالدین. فرمایا ہر گناہ اللہ اگر چاہے تو اس کی سزا قیامت کے دن دے. بس میں نے نماز نہیں پڑھی, اللہ چاہے تو قیامت کے دن اس کی پھینٹی لگا دے. روزہ نہیں رکھا, قیامت کے دن اس کی پھینٹی لگ جائے. حج فرض ہے نہیں کر رہا, قیامت کے دن اللہ چاہے تو قیامت کے دن سزا دے دے. لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ اللہ دنیا میں ہی اس بندے کو سزا دیتا ہے, الا عقوق الوالدین, وہ ہے والدین کی نافرمانی. ماں کا باپ کا بے ادب ہے, وہ مت بولے کہ میں بڑا سیٹ بن گیا ہوں, میں بڑا ایم پی ہو گیا ہوں, وزیر اعظم ہو گیا ہوں, میری بڑی ٹھاٹ بات ہے, میں بڑا پیر استاد معلم بن گیا ہوں. نہیں, فإن اللہ یعجلہ لصاحبہ فی الحیات قبل الممات, اللہ اس بندے کو مرنے سے پہلے دنیا میں اس کی سزا دے دیتا ہے کہ پھر اس کی اولاد بھی باغی ہو جاتی ہے. اور ایسے بندوں کو پھر ہم نے ذلیل ہوتے بھی دیکھا اور معاشرے نے بھی ذلیل ہوتے دیکھا, جن کو والدین کی بد دعائیں لگی ہیں. ایک آدمی نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں مرنے کا وقت اس کا آ گیا, جان نکل رہی ہے لیکن کلمہ زبان پہ جاری نہیں ہوتا. صحابہ ارد گرد بیٹھے ہیں, کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن اس کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوتا. نبی پاک علیہ السلام کو اطلاع دی گئی, سرکار مدینہ جانے دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے اصحاب کو بھیجا, جاؤ اس کو کلمے کی تلقین کرو. لیکن صحاب نے آ کے بتایا, صحابہ اکرام نے, یا رسول اللہ اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا. فرمایا اس کے والدین میں کوئی زندہ ہے؟ عرض کیا گیا اس کی ماں زندہ ہے. فرمایا اس کا ماں کے ساتھ سلوک کیسا تھا؟ تو لوگوں نے کہا جی ماں کے ساتھ اس کا اچھا سلوک نہیں تھا. مائی صاحبہ کو بلایا گیا کہ تیرا بیٹا کیسا تھا؟ اس نے کہا جی بڑا نمازی تھا, پرہیزگار تھا, تہجد گزار تھا, آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا. فرمایا میں نے یہ نہیں پوچھا, میں نے یہ پوچھا تیرے ساتھ کیسا تھا. تو وہ رو پڑی, کہنے لگی یا رسول اللہ میرے ساتھ اس کا اچھا سلوک نہیں تھا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو اپنے بیٹے کو معاف کرے گی تب اس کا کلمے پہ انتقال ہوگا. وہ کہنے لگی میں اسے معاف نہیں کروں گی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لکڑیاں اکٹھی کرو. لکڑیاں اکٹھی کی گئی. وہ ماں کہنے لگی یا رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا تیرے بیٹے کو آگ میں جلانا ہے. وہ کہنے لگی کہ میں اپنے بیٹے کو تو آگ میں دیکھ نہیں سکتی, فرمایا جو اگلی آگ تیار ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے. وہ مائی کہنے لگی یا رسول اللہ میں اسے اللہ کے لیے معاف کرتی ہوں. ادھر ماں نے معاف کیا, ادھر اس صحابی اس نوجوان کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ ماں کا بے ادب جو ہوتا ہے وہ آخری دم اسے کلمہ بھی نصیب ہے نہیں ہوتا. یہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے مجمع الزوائد کے اندر, اور مجمع الزوائد میں ہے 13433 اور مسند احمد میں ہے 19428. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی لکھتے ہیں جو شخص یہ کہے کہ والدین کی اطاعت شرعاً ضروری نہیں, جو بندہ یہ کہے والدین کی اطاعت کوئی بھی ضروری نہیں ہے, تو مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں, وہ بندہ کافر ہو گیا. کیوں کہ والدین کی اطاعت کو مولویوں نے فرض نہیں کیا, والدین کی خدمت کو کس نے فرض کیا ہے؟ اللہ کے قرآن نے کیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو شخص یہ کہے کہ والدین کی توہین یا تذلیل جائز ہے, وہ بندہ بھی کیا ہو گیا؟ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ کیا کرنا؟ اس نے سلوک کرنا. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا, جب ان دونوں میں سے ماں باپ میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ, انہیں اف تک نہ کہنا, انہیں اف تک نہ کہنا. اف کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی اور مفسرین فرماتے ہیں کہ چھوٹی سی گرد لگ جائے بدن میں یا کپڑوں میں ہم پھونک مارتے ہیں, اس کو اف کہتے ہیں, یہ بھی نہیں کرنا. اور یہاں بڑی بڑی باتیں, لمبی لمبی باتیں کن کو سنا رہے ہو؟ جنہوں نے دن رات بچپن میں تمہارے لیے وقف کر دیا تھا. فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا, انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, ان سے جو ہے وہ میٹھی میٹھی باتیں کرنی ہیں. وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اور رحمت کے ساتھ نرمی سے اپنے دونوں جو ہے وہ پر بچھا دینے, اپنے بازو بچھانے ہیں. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور یہ دعا کرنی ہے اللہ ان دونوں پر اسی طرح رحم فرما, جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے مجھے پالا تھا اور مجھ پہ رحم فرمایا تھا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو شخص یہ کہے کہ والدین کی توہین تذلیل کرنا جائز ہے, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. امام احمد بن حنبل حدیث لائی اپنی مسند کے اندر, اور حدیث نمبر 18812, یہی حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے, مستدرک میں بھی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اوصی الرجل بامہ اوصی الرجل بامہ اوصی الرجل بامہ اوصی الرجل بابیہ, میں مرد کو
اس کی ماں کی وصیت کرتا ہوں کہ ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرے. میں مرد کو اس کی ماں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرے. میں مرد کو اس کی ماں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں وہ اپنی ماں سے حسن سلوک کرے. اور چوتھی بار فرمایا میں مرد کو اس کے باپ کی وصیت کرتا ہوں کہ وہ باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے. کتنی بار ماں کے بارے میں کہا؟ 3 بار. اور 1 بار کس کے بارے میں؟ باپ کے بارے میں. درجہ پھر بھی باپ کا زیادہ ہے. ماں اور باپ دونوں میں درجہ کس کا زیادہ ہے؟ باپ کا. لیکن خدمت کے حوالے سے کس کو آگے رکھا؟ ماں کو آگے رکھا, کیونکہ وہ کمزور جان ہوتی ہے. مرد پھر بھی طاقتور ہوتا ہے, باپ پھر بھی طاقتور ہوتا ہے, روک ڈال لیتا ہے, لیکن ماں تو بیچاری روک بھی نہیں ڈال سکتی. جب بالخصوص بہویں آ جاتی ہے وہ بیچاری کونے پہ لگ جاتی ہے. فرمایا نہیں, چشم غضب سے نہیں دیکھنا, چشم رحمت سے انہیں دیکھنا. اللہ اکبر. ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا, اس نے کہا میرے والدین فوت ہو گئے ہیں, فوت ہونے کے بعد میرے اوپر کوئی نیکی ہے ان کی باقی جو میں کروں, یا کچھ حق ہیں کہ جو میں پھر بھی ان کے ادا کروں گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نعم اربعۃ, ہاں 4 حق ہیں باقی مرنے کے بعد. زندگی میں تو ہے کہ ان کے آگے آگے نہ چلے, ان کو سلام میں پہل کرے, ان کی دیکھ بھال کرے, ان کا علاج کرے, ان کو اچھا کھانا کھلائے, پہلے انہیں کھلائے پھر بعد میں کھائے, اور ان کو نام لے کے نہ پکارے, ابا جی اما جان یہ کہہ کے پکارے, والدہ کا نام نہ لے, نام لے کے نہ پکارے. اسی طرح جب وہ بوڑھے ہو جائے تو خدمت میں کسر نہ چھوڑے, اور ان کی خواہش کے مطابق کھانے لے کر دے, علاج معالجہ کرے. زندگی میں یہ ان کے حق ہے. ان کے دوستوں کا بھی اکرام اور محبت اور پیار رکھے. جدھر وہ جانا چاہتے ہیں کہ آج میرا دل کرتا ہے میں سیر سپاٹا کروں, تو سیر سپاٹا کروانے لے جائے. یہ حق ہے. اچھا اب وہ فوت ہو گئے, مرنے کے بعد بھی حق ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نعم مربع, ہاں 4 حق ہیں. نمبر 1 الصلاۃ علیہما, ان دونوں پر نماز جنازہ پڑھنا, ان دونوں پر نماز جنازہ پڑھنا یہ حق ہے. پہلا حق اصل میں ہونا یہی چاہیے کہ باپ فوت ہوا ہے تو بیٹا جنازہ پڑھائے, ماں فوت ہوئی ہے تو بیٹا جنازہ پڑھائے. اصل حق ہوتا ہی اولاد کا ہے. لیکن آج خیر صلی اللہ اولاد کہتی ہے سارا کچھ مولوی صاحب کے اوپر ہے, ہم نے مولوی صاحب جو رکھے ہوئے ہیں. بہرحال وہ پڑھا دیتا ہے, عالم ہے متقی ہے, پڑھا دیتا ہے, لیکن یہ کم از کم جنازہ تو آنا چاہیے بندے کو. جنازہ مشکل ہے. دوسرا فرمایا والاستغفار لہما, یہ نہیں ہے کہ دفن کرنے کے بعد پھر بھول جانا ہے, قبروں کو بھی بھول جانا, انہیں بھی بھول جانا, نہیں, بہانے بہانے ان کی بخشش کی دعا کر رہی ہے. الحمدللہ ہم کرتے ہیں, بعد میں بھی کرتے رہتے ہیں, استغفار کرتے رہتے ہیں, 3 دن 7 دن بعد میں ہم بیٹھتے رہتے ہیں, دوست احباب آتے ہیں. یہ ساری سال ثواب کی محفلیں جو ہم کرتے ہیں, کیونکہ یہ سال ثواب کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3 من صدقه جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. فرمایا جب بندہ مر جاتا ہے اس کے مرنے کے ساتھ ہی سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں. جو وہ نیکی کیا کرتا تھا, عمل کیا کرتا تھا, وہ رک گئے. فرمایا پھر بھی مرنے کے بعد 3 عمل مسلسل جاری رہتے ہیں. ان میں ایک ہی ہے کہ زندگی میں وہ صدقہ جاریہ کر گیا, جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. مسجد بنا گیا, جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے اس کو بھی اجر ملتا رہے گا. مدرسہ بنا گیا, جب تک وہاں سے شاگرد پڑھتے رہیں گے اس کو بھی اجر ملتا رہے گا. کنواں کھدوا گیا, موٹر پمپ لگوا گیا, لوگ پانی پیتے رہے, اس کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا. صدقہ جاریہ کر گیا. نمبر 2, یا ایسا علم پڑھا گیا جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہے. مثلا کوئی کتاب لکھ دی جس کو لوگ پڑھ کے عمل کر کے اللہ کی قرب حاصل کرتے رہے, اللہ کے قریب ہوتے رہے, فتنوں سے بچتے رہے. اور اس میں جدید مثال یہ نیٹ کی ہے, یعنی اچھا کوئی پروگرام, اچھا کوئی واز کر کے نیٹ پہ چھوڑ دیا, جب تک لوگ سنیں گے صدقہ جاریہ رہے گا. اور اگر گندا مواد لوڈ کر دیا تو جب تک لوگ اسے دیکھتے رہیں گے گناہ بھی برابر کا ملتا رہے گا. تیسرا ارشاد فرمایا نیک اولاد جو اس کے حق میں بار بار بخشش کی دعا کرتی ہے, فرمایا یہ بچوں کی دعائیں بھی والدین کے حق میں قبول ہو جاتی ہیں. والاستغفار لہما, دوسرا حق یہ ہے اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا. پہلا نماز جنازہ پڑھنا, دوسرا اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا. تیسرا فرمایا وانفاذ عہدہما, وہ جو وعدہ وعید تم سے لیں, وعدے لیں, وصیت کرے, ان وصیتوں کو, ان وعدوں کو پورا کرنا. من بعدہما, ان کے فوت ہو جانے کے بعد. واکرام صدیقہما, اور فرمایا ان کے دوستوں کا بھی ادب احترام کرنا. یہ چوتھا حق ہے, ان کے دوستوں کا بھی ادب احترام کرنا, ماں کی سہیلیوں کا بھی ادب کرنا, باپ کے دوستوں کا بھی ادب کرنا. وصلۃ الرحم الذی لا رحم لک الا من قبلہما فہذا الذی بقی من برہما بعد موتہما. فرمایا پھر صلہ رحم جاری رکھنا, یعنی ان کے ان رشتہ داروں سے جن سے تمہارا باپ قریب ہے, ان سے جن سے تمہاری ماں قریب ہے, یعنی نانکیاں دادکیاں نال بھی نیکی کر رہی ہے. یہ وہ نیکی ہے جو والدین کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتی, جاری رکھنی ہے. یہ نیکی جاری رکھنی ہے. نانکوں سے بھی پیار کرنا ہے, دادکوں سے بھی پیار کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ بس جس طرح کم ہے ماں مری تھے پیکے مکے, ویسے عموماً یہی ہے, ماں مری تھے پیکے مکے. پر بھائیوں کو چاہیے کہ پیکے مکڑ نہ دیں, بلکہ بہنوں کے ساتھ جو ہے وہ اس نے
सलूक जारी रखे। क्यों कि ये तुम्हारे माँ बाप का खून है। जब तुम इनसे नेकी करोगे तो तुम्हारे माँ बाप खुश होंगे। और असल में बात यही है कि वालिदैन कब्र में खुश हो जाएं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस वालिदैन की खुशी के सबब उस बेटे पे भी करम फरमा देता है, उसको भी नेकी अता फरमाता है। आखिरी हदीस सुन ले, हजूर फरमाते हैं, कंजुल उम्माल की हदीस है 45,548, तवज्जो करनी है। आज बंदे हमारे पास आते हैं जी, दुआ कर दे जी, नौकरी नहीं मिल रही, रिज़्क़ नहीं मिल रहा, कारोबार ठप हो गया है, कोई गाहक ही नहीं आता, नुस्खा बता दे, रहने दे, चले फिर कल सही कि बता दें। हाँ जी, हुजूर फरमाते हैं, इज़ा तरकल अब्दु दुआ लिल वालिदैन फइन्नहु यनक़ति अन्हु रिज़्क़, उस बंदे का कारोबार ठप हो जाता है, रिज़्क़ बंद हो जाता है जो अपने माँ बाप के बारे में दुआ ही नहीं करता। अपने माँ बाप के बारे में क्या करो, दुआ करो, कब्रिस्तान जाओ, मिलो मिलाओ, वो भी इसी तरह खुश होते हैं जैसे जिंदगी में बंदा मिलता मिलाता खुश होता है। जब तुम जाओगे फातिहा खानी करोगे, उनको हक में दुआएं करोगे, हर नमाज के बाद दुआ, उठते बैठते दुआ, अल्लाह मेरी अम्मी पे करम कर दे, मेरे बाप पे करम कर दे, फिर देखना अल्लाह आपके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा। और अगर वो जिंदा है तो फिर जिंदा में जिंदगी में दुआएं भी लें, खिदमत भी करें और उन्हें उनकी ख्वाहिशों को पूरा करें और उन्हें खुश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।